بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینے کی گلیوں سے محبت۔ مولانا ظفر احمد عثمانی ایسے دور میں ہندوستان سے حج کرنے کے لیے حجاز مقدس گئے جب لوگ بحری جہازوں میں سفر کر کے حج کا فریضہ ادا کرنے جاتے تھے۔ واپسی پر انہوں نے یہ واقعہ قلم بند کیا۔ فرماتے ہیں کہ میں ساری عمر کسی محفل میں بھی ایسا لاجواب نہیں ہوا سوائے ایک موقع کے، جب ہم حج کرنے کے دوران مدینہ پاک گئے تھے۔ اس وقت مسجد نبوی سے ملحقہ اپنا خیمہ لگایا اور وہاں رہائش رکھی اور ادھر سے مسجد نبوی میں آ جاتے۔ چنانچہ شدید گرمیوں کا موسم تھا۔ جب ہم تمام حاجی اکٹھے ہو کر شام کا کھانا کھاتے تو اس وقت وہاں سے گرم موسم کی وجہ سے تربوز خرید لیتے اور کھانے کے بعد اسے کھاتے اور اس کے چھلکے باہر پھینک دیتے۔ اس دوران ہم نے کیا دیکھا، ایک 7-8 سالہ بچہ آتا ہے اور چھلکوں کے ڈھیر میں سے چھلکے اٹھاتا ہے اور سرخی مائل گری رہ جاتی ہے تو اسے کرید کر کھا لیتا ہے۔ جب یہ معمول 2 روز تک دیکھا تو میں نے پیار سے اس بچے سے پوچھ لیا، بیٹے تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ بچے نے کہا، میں ایک یتیم بچہ ہوں، میرے والد فوت ہو چکے ہیں، میری والدہ نے عقد ثانی کر لیا ہے، گھر میں غربت اور فاقے ہیں، میں مدینے کا بچہ ہوں اور میزبان ہونے کی حیثیت سے مہمانوں سے مانگتے شرم آتی ہے، لہٰذا میں اس بچی کچی چیزوں سے پیٹ بھر لیتا ہوں۔ مولانا لکھتے ہیں، مدینے کے بچے کی اس فہم و فراست نے ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیے، آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ بچے سے کہا، بیٹا اگر آپ مناسب سمجھو تو آپ ہمارے ساتھ آ کر کھانا کھا لیا کرو۔ بچہ انکاری تھا مگر ہمارے پیار بھرے بھرپور اصرار پر ہاں کر دی۔ مدینے کا یہ بچہ روز آتا، ہمارے ساتھ کھانا کھاتا، آہستہ آہستہ شناسائی بڑھتی گئی، بچے سے انس و محبت پروان چڑھا۔ میں نے بچے کو پیشکش کر دی، بیٹا آپ میرے ساتھ ہندوستان آ جاؤ، میں وہاں آپ کو درس میں رہ کر پڑھاؤں گا، کالج یونیورسٹی کی سطح تک آپ کا تعلیم کا بندوبست کروں گا۔ تو بچے نے کہا، میں اپنی والدہ سے اس بات کی اجازت لے کر آتا ہوں اور آپ کو آگاہ کر دوں گا۔ جب ہماری واپسی کا وقت قریب آیا تو وہ بچہ اپنی والدہ سے اپنی ماں سے اجازت لے کر سامان سفر باندھ کر آ گیا۔ ہمیں بڑی خوشی ہوئی، بچے کو ساتھ لیا۔ بچہ قافلے کا ہمراہ چل رہا تھا تو دوران سفر میرے ساتھ محو گفتگو تھا، سوال کر رہا تھا، چاچا جان وہاں ہندوستان میں سکول اچھے ہیں نا؟ میں نے کہا، ہاں بیٹا بہت اچھے ہیں۔ وہاں مجھے اچھے کپڑے پہننے کو ملیں گے؟ میں نے کہا، ہاں بیٹا۔ اس نے پوچھا، مجھے وہاں فٹ بال کھیلنے کے لیے گراؤنڈ میسر آئیں گے؟ تو جواب میں نے کہا، جی ہاں بیٹا، ہندوستان میں فٹ بال کھیلا جاتا ہے۔ بچے نے کہا، مجھے وہاں طرح طرح کے معیاری کھانے اور اچھی رہائش ملے گی؟ میں نے کہا، کیوں نہیں بیٹا، یہ سب کی سب سہولتیں آپ کو وہاں ہندوستان میں مل جائیں گی۔ تو اس دوران چلتے چلتے سامنے گنبد خضرا نظر آیا۔ بچے کی نظر پڑی، سوال کر دیا، چاچا یہ سامنے والا گنبد بھی وہاں ملے گا؟ فرماتے ہیں، میرے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ بچے کے اس سوال نے مجھے لاجواب کر دیا۔ میں نے تڑپ کر کہا، بیٹا اگر یہ گنبد وہاں مل جاتا تو مجھے یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ بچے نے میرا جواب سنا تو اپنا ہاتھ چھڑا کر کہنے لگا، چچا مفلسی بے بسی یتیمی قبول ہے مگر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کا دامن چھوڑنا کسی طرح گوارا نہیں، میں مدینے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ علامہ صاحب لکھتے ہیں، بچہ ہمیں روتے ہوئے دم بخود چھوڑ کر بھاگا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ علامہ صاحب باقی ماندہ زندگی یہ واقعہ لوگوں کو سنا کر روتے رہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ اللہ کسی کی زندگی آپ کے ذریعے